السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات کے بارے میں، ان 5 چیزوں کے بارے میں جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور آپ سے پہلے کسی بھی نبی یا کسی بھی رسول یا کسی بھی پیغمبر کو وہ 5 چیزیں نہیں عطا کی گئیں۔ وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ ان کا ذکر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث بہت ہی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، نصرت بالرعب مسیرة شہر، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وایما رجل من امتی ادرکته الصلاة فلیصلی، واحلت لی الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة متفق علیہ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی یا کسی پیغمبر کو وہ چیزیں نہیں عطا کی گئی تھیں، وہ چیزیں نہیں دی گئی تھیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرة شہر، کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت سے، 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ذریعے، رعب و دبدبہ کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ یعنی 1 مہینے کی مسافت سے ہی اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیتا تھا۔ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ دوسری خصوصیت، دوسری چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ مسجد کو، ساری زمین میرے لیے مسجد اور طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی۔ یعنی جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، ایک مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پوری روئے زمین یہ مسجد ہے اور پاکی اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے مسجد میں جانا ضروری ہے، مسجد نہیں ہے تو اب نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے طہارت اور پاکی اور صفائی حاصل کر سکتا ہے مٹی کے ذریعے سے، کیونکہ پانی کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے، اور پانی کے ذریعے سے وضو کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اس کو نہیں ذکر کیا گیا، بلکہ مٹی کے ذریعے سے پاکی اور صفائی حاصل کرنا، تیمم کرنا، یہ تیمم اس سے مراد ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ تیمم کے ذریعے سے پاکی اور صفائی حاصل کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے۔ تو دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ساری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ، مسجد اور طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی۔ اب جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے وہیں نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، ایسی خصوصیات جو آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، جبکہ پچھلی قوموں کے لیے یا پچھلے نبیوں اور رسولوں کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا تھا، جیسا کہ دوسری احادیث میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایک جگہ
اکٹھا کر دیا جاتا تھا، ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا مال غنیمت کو، پھر آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی یا اسے کھا لیتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ تو یہ تیسری خصوصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ اس کا ذکر اس حدیث میں آیا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کہ ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے، جو پیغمبر آئے، وہ اپنی اپنی قوم کی جانب بھیجے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو تمام لوگوں کی جانب بھیجا گیا، تمام جن و انس کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کہ مجھے تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ اور پانچویں خصوصیت کیا ہے؟ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت کرنے کا حق دیا گیا قیامت کے دن مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، اسی طرح سے جنتیوں کے جنت میں جانے کے لیے، اور دوسری شفاعت کی اور دوسری قسمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہ 5 چیزیں ہیں جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب اور دبدبے کے ذریعے سے مدد، ساری زمین جو ہے سجدہ گاہ، مسجد اور طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ، اور اسی طرح سے مال غنیمت کا حلال ہونا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انس و جن کے لیے بھیجا گیا اور شفاعت کرنے کا حق ادا کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔